اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثیبات وأبکارا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں آپ، ما اس چیز کو جس کو احل اللہ حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکا آپ کے لیے، تبتغی تلاش کرتے ہوئے، مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی رضامندی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشش فرمانے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم، تحقیق فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے، قد فرض اللہ لکم، تحقیق مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے، تحلۃ کھولنا، ایمانکم اپنی قسموں کو، واللہ مولاکم، اور اللہ تعالی آپ کا کارساز ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، أَسَرَّ، چھپا کر کہی، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض بیویوں سے، حدیثہ ایک بات، فَلَمَّا، پھر جب، نبأت، اس بیوی نے ظاہر کر دی بھی وہ بات، وَأَظْهَرَهُ، اور بتا دی وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر فرما دی وہ بات اللہ تبارک و تعالی نے، علیہ، ان کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، عرف بعضہ، بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بات، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور اعراض فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات سے،
فلما نبأہا بہی، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس بیوی کو بھی وہ بات، قالت، تو کہا اس بیوی نے، من انبأک ھذا، کس نے بتائی ہے آپ کو یہ؟ قال، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبأنی، بتائی ہے مجھ کو، العلیم الخبیر، بہت جاننے والے باخبر نے، یعنی رب العالمین نے، ان تتوبا، اگر تم دونوں بیویاں رجوع کر لو، اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تحقیق کجی کی ہے تمہارے دلوں نے، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں بیویاں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، ان کے مقابلے میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، ہوا مولاہ، وہ کارساز ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجبریل، اور جبریل حمایتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن، اگر وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، ان طلقکن، اگر طلاق دے دیں وہ تمہیں، قریب ہے کہ ان کا رب، ان یہ کہ یبدلہ، بدلے میں دے دیں ان کو، ازواجن، بیویاں، خیرن، بہتر، من کن، تم سے، مسلمات، مسلمان، مومنات، ایمان والیاں، قانتات، فرما برداریاں کرنے والیاں، تائبات، رجوع اللہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت کرنے والیاں، صائحات، روزے کا اہتمام کرنے والیاں، ثیبات، شوہر دیدہ بیوہ عورتیں، و ابکارا، اور کنواری عورتیں۔ اس سورہ کا نام ہے التحریم، چونکہ یہاں لفظ آیا لما تحرم، اسی کی لفظ کی مناسبت سے اس کا نام ہے التحریم۔ تحریم کے معنی ہے حرام کرنا۔ اوپر صاف لکھا ہوا ہے آیاتہا، اس سورہ التحریم کی آیتیں 12 ہیں، رکوعاتہا، رکوع 2 ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر آپ تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے ازواج مطہرات کے وہاں حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین میں سے ایک بیوی ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں حاضر ہوا کرتی تھیں تو وہ شہد کا شربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام فرمایا کرتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کو پسند فرماتے تھے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں کچھ تھوڑا زیادہ قیام کر لیا کرتے تھے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اتنی ہی وہ چاہتا ہے کہ اس کی توجہ میری طرف زیادہ ہو، اور خدا نخواستہ اپنے محبوب کی توجہ اگر آدمی کہیں اور تھوڑی زیادہ پاتا ہے یا توجہ دوسرے کی طرف زیادہ نہ بھی ہو
اس محب کو یہ محسوس ہو جائے تو وہ اس کا کسی نہ کسی طرح اظہار کرتا ہے۔ تو ازواج مطہرات جو دیگر تھیں انہیں یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت زینب کے ہاں تھوڑا زیادہ وقفہ فرماتے ہیں قیام کا۔ اور دیکھیے یہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس لیے بڑے اس کے ساتھ اس معاملے کو سوچا جائے اور ذہن میں رکھا ہے، فطری تقاضا ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اسکیم تیار کی کہ آج جب زینب کے گھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو جس سے بھی ملیں وہ کہے کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر کوئی پھول تھا، اس کے اندر تھوڑی سی بو ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اسی اسکیم کے اوپر عمل کیا گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں سے تشریف لائے تو کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے۔ ایک نے کہا، دوسری نے، تیسری نے، چوتھی نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بو بہت ہی، یعنی جو چیز کے اندر خوشبو اچھی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آئندہ میں وہاں جو ہے وہ یہ شربت نہیں پیوں گا، اور آپ نے فرمایا کہ شہد کا شربت تھا اور تو کچھ تھا نہیں۔ اور پھر آپ نے بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں نے تو اپنے لیے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ میں اس کے ہاں یہ شربت نہیں نوش کروں گا، لیکن تم انہیں بتانا نہیں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ وہ بھی تو محبت کے اندر جو ہیں یہ انتظام کرتی ہیں، لیکن کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں عورتوں کے اندر۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ برائی نہیں بلکہ ایک فطری تقاضا ہے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کھانے کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا، اور اس امید پر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو بتائیں گی نہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات بتائی بھی نہیں، ان کا اعتماد بحال رکھا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو اسی مضمون کو یہاں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ بیویوں کی رضامندی کی خاطر جو ہے وہ اس چیز کو اپنے لیے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی حلال کو حرام کر سکتا ہے نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یا ٹھہرانا یہ اللہ رب العالمین کا فعل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کو توڑ دیں، کفارہ ادا کر دیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفارہ نہیں ہے، لیکن زیادہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی جو ہیں وہ انسانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، لہذا زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا۔ پھر فرمایا اسی واقعے کو پوری طرح بیان کیا کہ دیکھو اپنی ایک بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ایک بات کہی رازدارانہ طور پر، تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بات ظاہر کر دی کہ انہوں نے جس بات سے آپ نے ان کو منع کیا تھا بتانے سے وہ بات انہوں نے بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ بات بتائی، پھر تھوڑی سی اور بات بتائی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انبأک ھذا، کہ آپ کو کس نے یہ بتایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہیں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری راز کی بات جو ہے وہ حضرت عائشہ نے مجھے بتائی، بلکہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی۔ اور ان دونوں ازواج مطہرات جو مین پلاننگ کرنے والی تھیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا کہ اگر تم جو ہے توبہ کر لو تو یہ جو تمہارے دل میں ایک بات آئی اور تم نے پلاننگ کی، بہتر ہے کہ اس پر آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور پھر تنبیہ فرمائی کہ خدا نخواستہ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ذرا ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم کوئی گٹھ بندی کرو گی اور اس طرح کی پلاننگ کرو گی تو یاد رکھو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین خود جو ہے وہ حمایت فرمانے والے ہیں، پھر جبریل ہیں، اہل ایمان ہیں، اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں اور حمایتی ہیں، تو تمہاری مخالفت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر تم اس قسم کی پلاننگ کرو گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو ہے وہ طلاق دے دیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف حمیدہ کی حاملین مزید عورتیں عطا فرما سکتی ہیں جو مسلمان ہوں، یعنی مکمل فرما بردار ہوں، ایمان والیاں ہوں، اطاعت کرنے والیاں ہوں، اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنے والیاں ہوں اور عبادت گزار ہوں، روزے دار ہوں، سیبات، سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی ہو چکی ہو، تو ایسا تو نہیں کہ شادی شدہ کوئی یعنی بیوہ، وہ بھی آپ کے نکاح میں اللہ رب العالمین دے سکتے ہیں، وابکارہ، اور شوہر نادیدہ عورتیں جن کی ابھی شادی نہ ہو، کنواری ہوں، وہ بھی آپ کو اللہ رب العالمین دے سکتے ہیں۔ اور اس واقعے کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے بیان کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدا پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں تھیں، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، تو حضرت حفصہ کو اپنے بستر پر انہیں دیکھ کر ناگواری گزری، تو بعض حضرات نے کہا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ دونوں واقعے یکے بعد دیگرے ہوئے ہوں، یا ایک واقعہ ایک وقت میں ہوا ہو، دوسرا دوسرے وقت میں ہوا ہو، اور دونوں واقعات سے متعلق جو ہیں قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی ہوں۔ بہرحال ان آیات مبارکہ کا مقصد نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی نہ کسی حلال کو حرام کر سکتا ہے، نہ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس شریعت کو انسانوں نے نہیں بنایا، یہ کسی اسمبلی نے، کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنایا، کسی پنچایت نے یہ قانون نہیں بنائے، بلکہ یہ قانون سازی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرات انبیاء کرام ہوں یا مسلمان، ان کا کام یہ ہے کہ اس کا نفاذ کریں، اس کو اپنائیں، باقی اس قانون کو بدلنے کا کسی کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ملک کے اندر قانون بناتی ہے پارلیمنٹ، تو قانون کو توڑتا بھی کون ہے؟ پارلیمنٹ ہی توڑتی ہے۔ مثلا بہت سارے قانون جو ہیں پچھلے 2 سالوں میں ہمارے ہاں توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس کو پارلیمنٹ ہی توڑ سکتی ہے۔ لیکن جس قانون کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو، انسان کو اس کو قانون کو توڑنے کا کوئی اختیار، چھوٹے کی بات کو بڑا پھر توڑنے کا حق رکھتا ہے، لیکن بڑے کی بات کو چھوٹا توڑے یہ کسی کو حق۔ تو شریعت اسلامیہ، قانون اسلامیہ، اس کی جو قانون سازی ہے وہ رب العالمین نے خود فرمائی ہے۔
جب نبی بھی اس قانون کے اندر ترمیم نہیں کر سکتے تو پھر مودی جی کیا کریں گے؟ وقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ